اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام عالم اور عالم کے ساتھ عامر لیاقت حسین حاضر خدمت ہے۔ طبرانی اور بہقی میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اشد الناس عذابا یوم القیامت عالم لم ينفع اللہ سبحانہ بعلمہ، کہ قیامت کے روز سب لوگوں سے زیادہ عذاب اس عالم کو ہوگا جس کو اللہ پاک نے اس کے علم سے نفع نہ پہنچایا ہو۔ ناظرین کرام، دنیا پشت پھیر رہی ہے اور آخرت سامنے ہے۔ موت قریب ہے اور سفر طویل ہے، زاد راہ کم ہے، راستہ پر خطر اور دشوار گزار ہے، اور آخرت کے راستے پر چلنا بغیر رہنما کی مشکل ہے۔ اور اس راستے کے رہنما علماء ہیں، جنہیں انبیاء کرام علیہ السلام کا وارث کہا جاتا ہے۔ دنیا اب ایسے لوگوں سے خالی ہو چکی ہے۔ بہت ادب کے ساتھ عرض کروں گا کہ علماء کرام میرے ساتھ تشریف فرمائیں کہ محض رسمی علماء ہی رہ گئے ہیں، اور ان میں سے بھی اکثر پر شیطان غالب ہے۔ نفس کی سرکشی نے انہیں گمراہ کر رکھا ہے، اور ان میں سے ہر ایک اپنے نقد فائدے کی تلاش میں مصروف نظر آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے علماء اچھی بات کو بری اور بری کو اچھی سمجھتے ہیں۔ صحیح علم دین باقی نہیں رہا، ہدایت کے سوتے خشک ہو گئے ہیں، اور ان علماء نے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈال دی ہے کہ اب علم یا تو حکومت کا وہ قانون اور فتویٰ ہے جس کی مدد سے حکام جھگڑے چکاتے ہیں، یا وہ مناظرانہ بحثیں ہیں جو محض اپنی بڑائی اور عظمت کے اظہار کے لیے اور مخالفین پر غالب رہنے کے لیے کی جاتی ہیں، یا وہ چکنی چپڑی باتیں ہیں جن کے ذریعے واعظین عوام کو بہلاتے اور پھسلاتے رہتے ہیں۔ اس لیے کہ یہی تین علوم ایسے ہیں جن سے دنیا کمائی جا سکتی ہے۔ جہاں تک اس طریق آخرت کے علم کا تعلق ہے جس پر پچھلے لوگ چلا کرتے تھے، وہ علم اب ختم ہو چکا ہے۔ حالانکہ اس علم کو اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن پاک میں فقہ، حکمت، علم، روشنی اور ہدایت جیسے الفاظ سے تعبیر فرمایا ہے۔ میرے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت کے دو گروہ ایسے ہیں کہ اگر وہ درست ہوں تو سب لوگ درست ہو جائیں، اور وہ بگڑ جائیں تو سب لوگ بگڑ جائیں۔ ایک عمرہ اور حکام کا گروہ، اور دوسرا فقہا کا۔ اور ایک اور مقام پر آقا نے ارشاد فرمایا کہ تم ایسے زمانے میں ہو، کیسی بات فرما دی کہ تم ایسے زمانے میں ہو کہ اس میں فقہا زیادہ ہیں، مقررین کم ہیں، مانگنے والے کم ہیں، دینے والے بہت ہیں، اور اس میں عمل علم سے افضل ہے۔ لیکن لوگوں پر وہ دور بھی آئے گا جب فقہا کم ہوں گے، مقررین زیادہ ہوں گے، دینے والے کم ہوں گے، مانگنے والے زیادہ ہوں گے۔ اس وقت علم عمل سے افضل ہوگا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون سا عمل افضل ہے؟ سرکار نے فرمایا اللہ پاک کا علم۔ صحابہ نے عرض کیا کہ آپ کون سا علم مراد لے رہے ہیں؟ فرمایا اللہ پاک کا علم۔ صحابہ نے پھر عرض کیا کہ ہم تو سرکار عمل کے متعلق دریافت کر رہے ہیں اور آپ علم کے متعلق جواب دے رہے ہیں، ذرا ہماری رہنمائی فرمائیے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے علم کے ساتھ تھوڑا عمل بھی نفع دیتا ہے، اور جہل کے ساتھ زیادہ عمل بھی فائدہ نہیں دیتا۔ دیکھیے جی، بعض دانشوروں کا قول ہے کہ ہمیں کوئی یہ بتلا دے کہ جس کو علم نہ ملا اسے کیا ملا، اور جسے علم مل گیا اسے کیا نہیں ملا۔ سچ تو یہ ہے کہ ایک عالم کی مجلس میں حاضری 1000 رکعت نماز پڑھنے سے، 1000 مریضوں کی عیادت کرنے سے، اور 1000 جنازوں میں شرکت کرنے سے بہتر ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے جب یہ بات کہی گئی تھی تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا قرآن پاک کی تلاوت سے بھی افضل ہے؟ تو سرکار نے کیا فرمایا؟ یہ فرمایا کہ کیا قرآن بغیر علم کے مفید ہے؟ تو میں تو کہتا ہوں کہ علماء کرام تشریف فرما ہے کہ ناظرین کرام، تھوڑی توفیق بہت سے علم سے بہتر ہوتی ہے، کیونکہ علم بھی توفیق کے بغیر نہیں ملتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ درخت تو بہت سے ہیں مگر سب بارآور نہیں، پھل بہت سے ہیں مگر سب لذیذ نہیں۔ اسی طرح کہا جا سکتا ہے کہ علوم بہت سے ہیں مگر سب مفید نہیں۔ تو چلیے پھر
عالم اور عالم کی محفل سجاتے ہیں اور علم اور عالم کو ایک ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں. اور آج جو شخصیات اس جوڑ کے لیے موجود ہیں، کیونکہ ہمارا تعلق جوڑنا ہے، توڑنا نہیں ہے، اور اس جوڑ کو مستحکم کرنے کے لیے، پختہ کرنے کے لیے جو موجود ہیں، خطیب اہل سنت، نائب امیر جماعت اہل سنت سندھ، ہمارے آپ کے سب کے بہت ہی قابل احترام، بہت ہی پیارے علامہ سید حمزہ علی قادری صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عالم اور عالم کا جو تعلق ہے وہ علم ہی سے تو ہے. جی عالم نہ ہو تو علم نہ ہو. صحیح. عالم معلوم ہوتا ہے علم کے ذریعے، ہاں ہاں. لیکن بعض ایسی ہستیاں بھی ہیں جو عالم سے پہلے علم رکھتی ہیں، واہ 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 واہ. اور جب تک اس سے نسبت حاصل نہ کرے نا جی ہمارا علم معتبر نہیں ہوتا. صحیح فرمایا. میرے نزدیک تو علم اسی وقت تک افضل ہے جب تک وہ میرے پاس نہیں ہے. لفظ وہی قیمتی ہے جو میں نے ابھی بولا نہیں ہے، بولنے کے بعد میری شخصیت کا پیمانہ اس میں آ جاتا ہے. تو وہ ظرف بھی اچھا ہونا اور پھر چاہیے. یہ نفع پہنچانے والی بات بھی ہے. نفع تو وہی عالم بعمل ہوگا جی تو اس کی تقی سے فائدہ ہوگا. صحیح، ورنہ نفی ہے، نفع نہیں ہے، پھر نفی وہ ہے. لفظ بھی اپنی چمک کھو دیتا ہے. صحیح، بالکل انشاءاللہ گفتگو رہے گی. جی بالکل. ان کے ساتھ تشریف فرما ہے سابق ڈائریکٹر شیخ زید اسلامک سینٹر یونیورسٹی آف کراچی، پروفیسر شعبہ اسلامیات جناح یونیورسٹی برائے خواتین کراچی. بہت ہی پیارے ہیں، بہت ہی قابل احترام ہیں، ہمیشہ تشریف لاتے ہیں اور ہماری اس محفل کا ایک ایسا حصہ ہے جس کو ہم لازم و ملزوم کہہ سکتے ہیں. پروفیسر ڈاکٹر فضل احمد صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام. طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ اللہ کا کرم. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. آپ نے جو ابتدائیہ یا انٹرو دیا ہے وہ مغز ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں العالم حی بعد موتہ، عالم مرنے کے بعد بھی زندہ رہتا ہے. والجاہل میت فی حیاتہ، جاہل زندگی میں بھی مردہ سمجھا جاتا ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عالم کی فضیلت عابد پر ایسی جیسے میری فضیلت تم سب پر. اب آپ دیکھیے موت العالم کا موت العالم ہے. جی ایک عالم کی موت ایک عالم جہان کی بالکل موت صحیح قرار دیا گیا ہے. عالم اور عالم یہ ایسا خوبصورت رشتہ ہے، ایک خلاصہ ہے دین کا. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ کی مصداق ہے. اور حدیث میں جو آتا ہے، آپ نے جو فرمایا کہ 5 سوال کیے جائیں گے، اس میں ایک سوال یہ ہے قیامت کے دن کہ تم نے جو علم دیا گیا تھا اس کا کتنا نفع پہنچایا. تو اتنا بلیغ خطبات نے دیا ہے. عالم اور عالم کی پوری تشریح اس میں ہوگی، دین کا خلاصہ اس میں آ گیا. اللہ آپ کو مبارک کرے، آپ کی زبان میں تاثیر عطا فرمائے اور قبول فرمائے. آمین ثم آمین. تو عالم اور عالم کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور اس وقت دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر کون موجود ہے. پہلی کال ہماری. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب بات کریں؟ جی احمد بھائی، منظور احمد بات کر رہا ہوں پشاور سے. آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا کرم. منظور احمد صاحب فرمائیے، کیا سوال کیجیے گا؟ احمد بھائی، سب سے پہلے تو میں آپ کو اور آپ کے پاس جتنے بھی جید علماء بیٹھے ہیں سب کو میں اپنی طرف سے اسلام پیش کرنا چاہتا ہوں. جی وعلیکم السلام. تو جیو نیٹ ورک پہ میں نے جب دیکھا کہ آپ کی سلائڈ بھی آ رہی ہے کہ آپ پھر کم بیک کر رہے ہیں، پھر ایک نئے پروگرام کے ساتھ آ رہے ہیں واپس. تو احمد بھائی یقین جانے اس وقت سے مجھے اتنی خوشی ہے کہ ہمیں عالم آن لائن کے بعد، پہچان رمضان کے بعد اور عالم اور عالم لائن میں، میں سمجھتا ہوں کہ احمد صاحب یقین جانے کہ جتنے بھی آپ کے پروگرام ہیں ہم نے کبھی بھی کسی پروگرام کو مس نہیں کیا. چلے سوال تو کیجیے. سوال مجھے چونکہ ہمارے پاس بہت کم وقت ہوتا ہے، بس سوال کیجیے. عامر بھائی سوال میں یہ کرنا چاہوں گا، دیکھیں کہ ابھی ہمارے پاس دینی کتب بھی ہوتی ہیں، اچھی اچھی کتب ہمارے پاس ہوتی ہیں، لیکن ہمیں ان کو پڑھنے کا موقع نہیں ملتا، یا پھر یہ ہے کہ ہم ہو گئے ہیں دنیاوی کاموں میں. تو آپ کے جتنے بھی پروگرام آتے ہیں یقین جانے لفظ بر لفظ اور ہمیں ذہن نشین ہو جاتا ہے. اس میں کیا مسئلہ ہے کہ ہم کتابوں کی طرف دور ہو رہے ہیں اور جتنے لائیو پروگرام آتے ہیں ان کی جو جتنے بھی ریکارڈڈ ہوتی ہیں وہ ہمیں ذہن نشین ہو جاتے ہیں. صحیح. چلے ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کون صاحب بات؟ کراچی سے عابد حسین قریشی بات کر رہا ہوں. جناب عابد حسین میرے پیارے بھائی، آپ کہاں چلے جاتے ہو ہمیں چھوڑ کے؟ آپ کو پتہ ہے یہ دکھ بھری داستانوں کے اندر آپ ہمیں چھوڑ کے اکیلے کہاں چلے جاتے ہو؟ ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہے. رمضان کے بعد آپ کو تو بس سننے کو طرز کان، وہ ملالہ کے اوپر آپ نے پروگرام کیا تھا وہ سنا. اس کے بعد عامر بھائی خدا کے لیے آپ نہیں جایا کرو. آپ کی میٹھی آواز، پیاری آواز اور اللہ اور رسول کی باتیں ہمارے دین کو اور ہماری دنیا کو دونوں کو ٹھیک کرتی ہے. پلیز عامر بھائی بڑی محبت آپ کی، بڑی محبت. اچھا جی بالکل آپ کا حکم سر. اور بڑے خلوص کے ساتھ جو علماء کرام بیٹھے ہیں ان کو بھی سلام، بہت گہرائیوں کے ساتھ، دل کی گہرائیوں کے ساتھ، ادب کے ساتھ. اور عامر بھائی میرا سوال یہ ہے
کہ کیا جو ہم پرائز بانڈ گھر میں لے کے رکھتے ہیں کیا اس پہ بھی زکوٰۃ دی جاتی ہے یا اس پہ زکوٰۃ واجب ہے؟ صحیح، چھوٹا سا مختصر سوال ہے. صحیح، بالکل ٹھیک ہے. ایک اور کالر موجود ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. میں مسز کامران بات کر رہی ہوں پنڈی سے. جی مسز کامران. میرا آپ کا پروگرام رمضان میں بھی دیکھتی رہی ہوں اور اس سے پہلے بھی دیکھتی رہی ہوں. کافی بیچ میں گیپ آیا، دوبارہ اسٹارٹ ہوا ہے. بہت اچھی آپ لوگوں کی یہ کاوش ہے. کیونکہ ہم جیسے گھر میں جو ہاؤس وائف ہوتی ہیں ان کے لیے یہی ذریعہ ہوتا ہے کہ ہم ٹی وی پہ انفارمیشن لے لیں اور اپنے جو سوال ہیں ان کے ہمیں کچھ جواب مل جائے. تو پھر اب آپ جلدی سے سوال کیجیے. میرا سوال یہ ہے آپ سے کہ جیسے میں کوئی ہسبینڈ سے کبھی کہتی ہوں نا کہ مجھے پیسے چاہیے یا کوئی کچھ ضرورت ہوتی ہے تو وہ آگے سے مجھے کہتے ہیں کہ آج کل بزنس سے آپ کو پتہ لاس کتنا ہے. بزنس نہیں ہے کیونکہ آپ جو پیسہ ہے وہ عورت کی قسمت سے ہمارے پاس آتا ہے اور جو اولاد ہے وہ مرد کی قسمت سے ہوتی ہے. تو یعنی وہ مجھے یہ کہہ کے نا وہ کر دیتے ہیں اور اگنور کر دیتے ہیں اور پیسے یا کچھ میری ضرورت ہوتی ہے وہ پوری نہیں کرتے ہیں. میں انہیں یہ کہتی ہوں کہ انسان کے ساتھ جو اچھا ہوتا ہے یا برا ہوتا ہے وہ انسان کا اپنا کسب و عمل ہوتا ہے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ قرآن میں ہے کہ پیسہ. اچھا وہ یہ آپ سے فرما رہے ہیں کہ پیسہ جو ہے وہ تمہاری وجہ سے آتا ہے اور اولاد میری وجہ سے آتی ہے، یہ فرما رہے ہیں. یعنی یہ قسمت اور بھی نہیں مگر یہ نہیں. اب آپ ذرا تھمیے تو ذرا تھوڑی دیر کے لیے. مطلب وہ آپ سے کہتے ہیں کہ پیسہ تمہاری وجہ سے آتا ہے اور اولاد میری وجہ سے آتی ہے. تو پھر اسے کلیہ بنا لیا جائے اور کلیہ بنانے کے بعد اصول بنا لیا جائے تاکہ پھر کبھی کسی گھر میں اگر بیٹی پیدا ہو تو عورت کو الزام نہ دے مرد اور یہ کہے کہ یہ میری وجہ سے آئی ہے. یہ ضرور پھر کلیہ بن جانا چاہیے. وہ مرد خاص طور پہ سن لیں جو اگر یہ کہتے ہیں کہ اولاد ہماری وجہ سے ہے اور پیسہ عورت کی وجہ سے ہے تو پھر اگر کسی کے گھر بیٹی پیدا ہو اور بیٹی پیدا ہونے کے بعد چہرے منہ بن جائیں تو انہیں یہ سوچنا چاہیے یہ آپ ہی کی وجہ سے ہوئی ہے. چلیں میں خیر یہ سوال علماء کرام تشریف فرمائے ان کے سامنے رکھتا ہوں. علامہ صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں یہ سوال. انشاءاللہ شروع جی بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ شروع کرنے میں جو برکت ہے وہ ہمیں نصیب ہو جائے. جی اور جو انہوں نے پوچھا کہ کتاب سے وہ بات حاصل نہیں ہوتی جو اس صحبت سے ہوتی ہے کسی صحبت سے. ایک تو یہ کہ جب آپ کسی کی صحبت میں جاتے ہیں تو آپ کے سارے حواس مستفید ہوتے ہیں. یا آپ جیسے یہ ٹی وی الیکٹرانک میڈیا سے تو آپ دیکھ رہے ہیں آپ سن رہے ہیں اور کہنے والا جو کچھ کہہ رہا ہے اس کا احساس منتقل ہو رہا ہے. وہ کتاب زندہ ہو جاتی ہے ایک زندہ وجود سے. اور اللہ تعالیٰ نے بھی جب بھی اپنی کتابیں نازل فرمائی ہیں تو پہلے رسولوں کا مبعوث فرمایا. پہلے روشنی ہے پھر کتاب ہے. جہاں روشنی نہ ہوگی وہ کتاب کھول کے بیٹھیں گے آپ کو کیا نظر آئے گا. تو پہلے کسی صاحب کتاب سے جیسے عالم اور عالم کے درمیان جو علم ہے نا اگر علم ہے تو وہ بھی صدقہ ہے حضور کا اور عالم ہے تو وہ بھی صدقہ ہے حضور کا. ہمارا وجود جن کے سبب سے ہے سبب اور مسبب کسی درجے پہ بھی ہو سبب مسبب میں شامل رہے گا. صحیح بات. جو چیز پانی سے بنے گی اسے پانی رہے گا. تو معلوم ہوا کہ حضور ہم سے دور نہیں ہے. بے شک بے شک. حضور کا فیضان پورے اسباب میں جاری مسبب علیحدہ. جی بالکل بالکل. تو اگر آپ فیض حاصل کرنا چاہتے ہیں کسی کتاب کا تو اس کی صحبت میں بھی امتیاز کیجئے کہ جو حضور سے نسبت بہتر سے بہتر اور قریب سے قریب رکھتا ہو نسباً ہو حسباً ہو محبت میں ہو تعظیم میں ہو حضور کے علم پہ کلام نہ کرتا ہو اس کی صحبت سے آپ کو کتاب کا فیضان نصیب ہوگا. خاتون کا جواب اصل میں ایک تو دوسرا پرائز بانڈ نہیں وہ پرائز بانڈ یہ ایک مقولہ ہے جسے کہا جاتا ہے کہ اولاد جو ہے وہ باپ کی نسبت سے ہے اور پیسہ عورت کی نسبت سے. للرجال نصیب وللنساء نصیب. ہمارے قرآن شریف میں ہے سورۃ طلاق میں بڑی تفصیل سے ہے کہ مردوں کا نصیب مردوں کے ساتھ ہے عورتوں کا نصیب عورتوں کے ساتھ ہے. اب میں اسے بڑی بات میں کہہ نہیں سکتا ورنہ ام المومنین حضرت کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر اللہ اکبر مکہ شریف کی سب سے بڑی سوداگر تھی سب سے بڑی تاجرہ تھی اور میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کی حمایت حاصل ہوئی. تو یہ تو نہیں ہوا کہ وہ دولت ان کی وجہ سے عورتوں مردوں میں نصیب اپنا اپنا ہے. ہاں ایک بات یہ ضرور عرض کروں گا کہ عورت کی وجہ سے روزی بڑھ سکتی ہے. جب ایک شخص یہ بھی وضاحت فرما دینا کیا یہ قرآن میں موجود ہے؟ قرآن میں تو یہ ہے کہ مردوں کا نصیب مردوں کے ساتھ ہے عورتوں کا نصیب. تو پھر نصیب سب کا الگ الگ ہو گیا نا اپنا. اچھا نہیں تو اب وہ نصیب جب ملے گا تو فضیلت ملے گی تو کم ہوگی یا بڑھے گی؟ نہیں وہ تو درست فرمایا لیکن یہ تو کہیں نہیں لکھا نا کہ پیسہ عورت کی وجہ سے. وہ جو کہہ رہی تھی نا ان کے شوہر کہتے ہیں قرآن میں ہے کہ پیسہ تمہاری وجہ سے. قرآن میں نہیں کہا ہوگا یہ بات ان کو خاتون شوہر کہتے ہیں
शौहर कहते हैं उनसे। नहीं तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि शौहर ने उनको कहा है कि कुरान में ये लिखा है। हाँ ये तो मैं आपको बता रहा हूँ जी, बहुत बड़ी बात हो गई, यही तो आपसे कह रहा हूँ नहीं है जी। कुरान में तो इसके बरक्स बात है हाँ, जी। कि अपना अपना नसीब है। अच्छा, अगर आप शादी के बाद जब वो बीवी खुद नहीं कमाती, जरिया माश उसका बराह रास्त नहीं होता, तो शौहर की आमद नहीं बढ़ती है। बल्कि हमारा तो मुशाहिदा ये है कि शादी के बाद मर्द की यानी शौहर की आमदनी में इजाफा होता है, लेकिन उसकी इजाफा होगा जो बीवी को खुशनसीब समझेगा। निकाह से रोज़ी बरकत होती है, मगर आप निकाह को अगर खुशनसीबी का सबब समझेंगे तो बरकत होगी। भाई ये तो तय है ना कि अल्लामा साहब दो इंसानों का रिस्क एक जगह जमा हो जाएगा, एक छत तले आ जाएगा, इस रिस्क में इजाफा ही होगा, क्योंकि उनका अपना रिस्क अल्लाह ताला ने मुकर्रर कर रखा है इनका अपना। डॉक्टर साहब ये इस पर भी थोड़ी एक आप तवज्जो फरमाइएगा, इस सवाल पर भी, और प्राइस बॉन्ड का भी जवाब दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके हुकुम की तामील करते हुए, वरना मैं आमतौर पर ऐसा करता नहीं मगर आप कीजिए। असल में एक गलतुल अवाम है जी, मुआशरे में जहाँ बहुत सी गलत बातें मशहूर हो गई हैं, उनमें से एक ये भी है, रिस्क जो है औरत के नसीब से आता है, औलाद जो है मर्द के नसीब से। उसमें जो आपने नुक्ता दिया है, लाजवाब कर दिया आपने उन लोगों को जो ख़वातीन पर जबर करते हैं, जुल्म करते हैं और उनको तलाक तक की नौबत लाने पर मजबूर कर देते हैं। उस सूरत में जब बेटियां पैदा होती हैं, आज भी डॉक्टर साहब हमारे मुल्क में ऐसे घराने हैं जहां बेटी की पैदाइश पर नाग भूं चढ़ाई जाती है, नहुसत समझी जाती है और औरत पर जबर किया जाता है। खास तौर हमारे देहातों में या हमारे बड़े बड़े उमरा और सरदार और नाम लिए बगैर, तो वहाँ जो जबर हो रहा है कि लड़की पे लड़की, फिर दूसरी शादी लड़के के लिए कराई जाती है लड़के की। तो ये जो आपने नुक्ता दिया, अगर ये बात बिलफर्ज मुहाल आमलन, तो ऐसी कोई बात शरीयत में है ही नहीं है, और अगर मान भी लिया जाए तो उस सूरत में तुम्हारी जुबान क्यों गुम हो जाती है। जब लड़कियों पे लड़की तो पैदा हो रही है, तो ये तो तेरे नसीब से बकौल तुम्हारे पैदा हो रही है। औरत को क्यों जुल्म का निशाना बना रहे हो, उसको मजलूम क्यों, मजलूम पर जुल्म क्यों डाल रहे हो। पहली बात ये, और दो टोक बात ये, कुरान में ऐसी कोई बात नहीं है, अल्लाह ताला ने हर एक का नसीब मुकर्रर कर रखा है। अलबत्ता ये ज़रूर कहा जा सकता है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया है कि मैं अपने घर वालों के लिए सबसे अच्छा हूँ, और जो अपने घर वालों के लिए अच्छा होगा और उसके रिस्क में बरकत होगी, मियाँ बीबी जब खुश रहेंगे वहाँ अल्लाह की रहमत नाजिल होगी, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत होगी उस घर में, जब मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होगी वहाँ रिस्क में बरकत होगी। बिल्कुल सही, ये सदका है हुजूर की मोहब्बत का। जहाँ तक प्राइस बॉन्ड का ताल्लुक है, ज़कात पर प्राइस बॉन्ड एक माल है, माल ममलूका है, अलबत्ता उसको बदल दिया गया है किरतास में, तो उसको माल तस्वर करके उस पर साल गुजरने पर ज़कात अदा की जाएगी। बिल्कुल ठीक है। यहाँ लेते हम एक छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद इंशाअल्लाह दोबारा प्रोग्राम में हाजिर होंगे। लेकिन चूँकि आलम और आलिम की ये महफिल सज चुकी है और अब कुछ इनामात भी साथ साथ हैं, और रोज़ाना हम आपसे एक सवाल करेंगे जो पीर ता जुमेरात रिपीट होता रहेगा, यानी पीर से सवाल का आगाज़ होगा और जुमेरात तक वो सवाल हम आपसे करते रहेंगे ता वक्त ये कि आप जवाब ना दे दें, क्योंकि जवाब की सूरत में जो सिला मिलने जा रहा है वो उम्रे का टिकट है, और वो हर जुमेरात को एक उम्रे का टिकट दिया जाएगा वेस्ट पॉइंट की तरफ से, और वेस्ट पॉइंट ही की तरफ से ये सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूँ। और तैयार हो जाइए, क्योंकि SMS करना है आपने, और SMS करने का तरीका आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। सवाल मैं आपसे ये कर रहा हूँ कि तारीख़ इस्लाम की उस हस्ती का नाम बताइए जिन्होंने अपने बच्चे से एक सेब इस बिना पर छीन लिया था कि उसने उन सरकारी सेबों में से उठाया था जिन पर अवाम का हक था। तारीख़ इस्लाम की उस हस्ती का नाम बताइए जिन्होंने अपने बच्चे से एक सेब, सिर्फ एक सेब, एन एप्पल, इस बिना पर छीन लिया था कि उसने उन सरकारी सेबों में से उठाया था जिन पर अवाम का हक था। सही जवाब देने के लिए आप AAA लिखने के बाद स्पेस दीजिए, उसके बाद आप उस हस्ती का नाम लिखिए और 436 पर आप सेंड कर दीजिए। लेकिन अपना नाम और शहर का नाम लिखना नहीं भूलिएगा। 4 दिन आपके पास हैं और इन 4 दिनों के अंदर अंदर आपने ये जवाब हम तक पहुंचाना है। सही जवाब जो हमें मौसूल होंगे फिर कुरानदाजी होगी और उसके बाद खुश नसीब को उम्रे का टिकट दिया जाएगा। ये सवाल यकीनन बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि भाई जब उम्रे के टिकट का सवाल है तो आसान होना चाहिए। हमने सवाल आसान आपके लिए इसलिए नहीं रखने हैं ताकि आप कम से कम किताब की तरफ बढ़ें, किताब खोलना शुरू करें, मुताले का शौक़ पैदा हो आपके अंदर,
کچھ تحقیق کریں، کچھ بزرگوں سے پوچھیں، کچھ محفل میں بیٹھیں، کچھ جستجو کریں. حمزہ علی قادری صاحب کی محفل میں بیٹھے، پوچھیں حضرت سوال کا جواب بتائیے. ڈاکٹر فضل احمد صاحب پڑھاتے ہیں، ان کے اسٹوڈنٹس پوچھیں سر اس کا جواب بتائیے، تاکہ جستجو، تحقیق، جاننا، پوچھنا، اس کو معاشرے میں فروغ دیا جائے. سنی سنائی باتیں بہت آگے ہم بڑھاتے رہے ہیں، اب ہمیں سیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، کتابیں کھولنی چاہیے. لہٰذا سوال ہم مشکل ہی کیا کریں گے تاکہ آپ کتابوں کی طرف بڑھیں. ایک وقفہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اب یہ جو آج کل مارننگ شوز میں جن بلانے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، اور یہ صبح ہی صبح مارننگ شوز میں بلا لیے جاتے ہیں جن. صبح کو تو بہت کم آتے ہیں وہ تو اب تک ہمارا مشاہدہ یہ ہے کہ وہ رات کو تو وہ چینلز میں آ جاتے ہوں گے مغرب کے بعد تک، کیونکہ دوسرے دن صبح انہیں اپیئر ہونا ہوتا ہے. وہ ان کا اپنا جن ہوتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عالم اور عالم میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور چلتے ہیں آن کیمرہ سوال کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ ہم سے کیا پوچھا جا رہا ہے. جی سوال ہے کہ جو مارننگ شوز میں جو اتنی آسانی سے ایک دوسرے پہ جن سوار کر دیتے ہیں، وہ اتنا آسان ہوتا ہے یا یہ سارا فیک ہوتا ہے؟ علامہ صاحب یہ جو آج کل مارننگ شوز میں جن بلانے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، اور یہ صبح ہی صبح مارننگ شوز میں بلا لیے جاتے ہیں جن. صبح کو تو بہت کم آتے ہیں وہ تو اب تک ہمارا مشاہدہ یہ ہے کہ وہ رات کو آتے ہیں اور مغرب کے بعد آ کے بیت الخلاء میں ٹھہرتے ہیں. 12:30 قریب نکلتے ہیں اور 2-2:30 بجے تک تنگ کرتے ہیں، اور جب اذان ہوتی ہے تو اس سے چلے جاتے. تو وہ چینلز میں آ جاتے ہوں گے مغرب کے بعد تک، کیونکہ دوسرے دن صبح انہیں اپیئر ہونا ہوتا ہے. وہ ان کا اپنا جن ہوتا ہے بلکہ وہ جن سے زیادہ جن ہوتے ہیں. لیکن ایک بات یہ ہے کہ کسی کو اگر عمل حاصل ہو اور ایک مریضہ ہے یا مریض ہے اس پر اثرات ہیں، تو وہ عامل کچھ کلمات ایسے پڑھتا ہے کہ وہ جیسے کسی دوائی سے بیماری اور اود کراتی اور ڈاکٹر پہچان لیتے ہیں. میں کسی خاص طریقہ علاج کا نام نہیں لوں گا، لیکن ایک طریقہ علاج ایسا بھی ہے کہ پہلے دوائیاں دیتے ہیں تو وہ مرض ظاہر ہو جاتا ہے، تو اس کی تشخیص صحیح ہو جاتی. تو بعض عامل ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پھر ایسا دم کرتے ہیں کہ اگر کچھ ہے تو وہ ظاہر ہوتا ہے. لیکن یہ اتنی مخلوقات میں اور ٹی وی کے سامنے ظاہر ہونا ہوتا بہت مشکل ہے. مشکل ہے، بالکل صحیح. ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون صاحب بات کریں؟ سر فاروق بات کر رہا ہوں میں. جی فاروق صاحب. میرا کوشچن یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ مقدر جو پہلے سے لکھا ہوا ہوتا ہے، لیکن انسان کبھی کبھی اپنی پرابلم سے پریشان ہو کر خودکشی کر لیتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے کیوں ناراض ہوتا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. ایک اور کالر موجود ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. ہیلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. عامر بھائی میرا ایک سوال ہے جی علامہ صاحب سے کہ بحیثیت مسلمان ہم لوگ ایک مسلم کنٹری سے تعلق رکھتے ہیں جی، اور وہاں پہ عورت جو ہے بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اور خاص طور پہ اس کا لباس. اس سلسلے میں میں سوال یہ کرنا چاہتی ہوں کہ آج کل جو میڈیا کا کردار اس میں ہے وہ بالکل نیگیٹو ہو چکا ہے. جتنے آپ دیکھیں ڈراموں میں عورتیں، جتنے بھی میڈیا کے چینل ہیں، میں کسی کو کرٹیسائز نہیں کروں گی، سلیو لیس، دوپٹے غائب، اور یہ ساری چیزیں ہماری نوجوان نسل فالو کرتی ہے. ٹھیک ہے، اب ہمیں دیکھنا یہ کہ میری یہ گزارش ہے کہ علامہ صاحب سے کہ آپ ہماری نسل کی عورت کو مطلب اس سے نکالیں اور بچا لیں، کیونکہ وہ ہماری آنے والی نسل کی ماں بھی تو ہے اور ایک تربیت گاہ ہے. صحیح. ٹھیک ہے جی، بالکل صحیح ہے. آپ کا سوال بہت اہم ہے، بہت ضروری ہے، اور اس پر ضرور گفتگو ہونی چاہیے، کیونکہ ہمارا تو یہ فرض بھی ہے اور ہمارا کام بھی ہے کہ ہم اس منصب پر بیٹھ کر ایٹ لیسٹ ہم ہیمرنگ تو کر سکتے ہیں، بار بار ذکر تو ہونا چاہیے اس کا. کوئی ایسا پروگرام تو ہو جو ان واقعات کی مذمت تو کرے ایٹ لیسٹ، اور مذمت بھی شاید ایمان کے کسی درجے میں شامل ہو. اگر آپ ہاتھ سے نہیں روک سکتے اور اگر آپ زبان سے نہیں روک سکتے، ویسے تو زبان سے روکنا ہی ہوا یہ، لیکن ہم دل میں برا سمجھتے ہوئے زبان سے بھی اس کا اظہار کریں، تو بالکل علامہ صاحب سے اس کا ہم جواب لیتے ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب پہلے آپ یہ بتائیے کہ جب مقدر یا تقدیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لکھ دی ہے، تو یہ سوال ہمیشہ سے رہا ہے، بلکہ آپ احادیث میں بھی پڑھیں تو عموماً یہ پہلے زمانے میں بھی لوگ یہ سوال کرتے رہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ارشاد بھی فرمایا کہ تقدیر کے معاملے میں زیادہ سوال جواب کرنے نہیں چاہیے. تو یہ پھر بھی لوگوں کے ذہن میں ایک شبہ رہتا ہے کہ بھئی جب سب کچھ لکھا ہوا ہے تو پھر کسی نے خودکشی کر لی یا کسی سے گناہ سرزد ہو گیا تو پھر اسے سزا کیوں کر ملے گی؟ وہ اس نے تو کیا نہیں ہے، سب لکھا ہوا ہے. آپ کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت سمپل سا آسان سا جواب ہے. جی دین قوانین کا نام ہے. صحیح. اللہ حاکم ہے، عادل بھی ہے. صحیح. عدل اس کی عین
اس کی شان ہے شان ہے. بالکل. اب عدل کا تقاضا کیا ہے؟ اختیارات کی اس نے تقسیم کر دی ہے. کچھ اختیارات تفویضی ہے جو بندوں کو منتقل کر دیے ہیں. تفویضی جو تفویض کر دیا. تفویض کر دیا گیا. مثلا اذان ہوئی، اب بندے کو اختیار ہے نماز ادا کریں یا نہ کریں. کرنے پر اجر ہے، نہ کرنے پر عذاب ہے. اسی طریقے سے زندگی ایک امانتاً اسے سونپ دی گئی ہے. اس کے خاتمے کا اختیار اسی کو ہے، بندے کو نہیں ہے. یہاں تک کہ وہ اپنے جسم کا کوئی حصہ کسی کو عطا بھی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہ امین ہے اس جسم کا. اس جسم کی ہر چیز کا امین جب ٹھہرا، زندگی کا بھی وہ امین ہے. اس لیے زندگی کی حفاظت فرض ہے. اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہہ دیا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو اب موت کا مزہ چکھنا ہے. اب موت دو صورتوں میں آ سکتی ہے، یا تو شہادت کی موت کی اجازت دی گئی ہے، جنگ لڑتے ہوئے آپ اپنی جان جعفری کے حوالے کر دیں، وہاں اپنی جان دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو موت آئے گی وہ طبعی موت آئے گی یا اللہ کے حکم سے آئے گی. اس دوران کوئی اور راستہ موت لانے کا آپ کو اختیار نہیں ہے. مثلا خودکشی ہے، حدیث میں آتا ہے بندہ جس چیز سے خودکشی کرتا ہے اسی چیز سے قیامت کے دن اس کو آزاد دیا جائے گا. مثلا اگر کسی نے پہاڑ پہ چڑھ کر خودکشی کی ہے، قیامت کے دن پہاڑ پہ چڑھا کر اس کو گرایا جائے گا. اور یہ بھی ہے کہ وہ قیامت تک اسی طرح خودکشی کرتا رہے گا، اسی طرح مرتا رہے گا، اسی طرح اس پر عذاب ہوتا رہے گا قیامت تک. یہ سمجھنے والی بات ہے. زندگی کے خاتمے کا اختیار کسی کو نہیں دیا گیا ہے. بالکل اسی طرح جیسے میں نے عرض کیا، جزا و سزا کا جو تصور ہے دین کے اندر، احکام اور اوامر نواہی کا جو تعلق ہے وہ اختیارات تفویضی پر ہے. اللہ تعالیٰ جو آپ سے پوچھے گا کہ جو چھوٹا سا نیکی بھی کرے گا اس کو اس کا اجر دیا جائے گا، چھوٹی سی بدی بھی کرے گا. ڈاکٹر صاحب ہم یہ بھی کیوں نہیں سوچ لیتے کہ اگر ہم گناہ کر رہے ہیں، اور جیسا کہ بھائی نے پوچھا کہ جب گناہ پر اختیار نہیں ہے اور تقدیر میں لکھا ہوا ہے تو یہ بھی تو ممکن ہے کہ تقدیر میں گناہ کے بعد توبہ بھی لکھی ہو. نہیں یہ بھی تو ممکن ہے نا، اگر آپ نے گناہ کر لیا تو توبہ بھی شاید لکھی. گناہ گناہ تقدیر میں نہیں ہے، گناہ اختیاری ہے. اچھا، آپ اختیاری کرتے ہیں. جب آپ اختیاری کرتے ہیں پھر استغفار کرنے کا حکم دیا. آپ نے اختیاری جرم کیا، مطلب تقدیر میں گناہ نہیں لکھا، گناہ نہیں لکھا ہوتا. اس لیے تقدیر میں گناہ کیسے لکھا ہوگا؟ اگر مجھے اجازت ہو. جی میں ضرور آپ کی طرف. بات یہ ہے فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جب یہ طے ہو گیا ہے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. تو اللہ تعالیٰ کا سارا نظام اسی نظام احتساب پر ہے، سوال جواب پر ہے، عمل پر ہے، عمل کرنے اور نہ کرنے پر ہے. جو عمل کریں گے وہ جزا پائیں گے، جو عمل نہیں کریں گے وہ سزا پائیں گے. رمضان آیا روزہ نہیں رکھا، اس نے عمل نہیں کیا، سزا پائے گا. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. یہ واضح کر رہا ہے انسان خسارے میں ہے. اگر ایمان بھی لا رہا ہے، عمل بھی کر رہا ہے تو جزا کا مستحق ہو رہا ہے، ورنہ سزا کا مستحق ہوگا. جی علامہ صاحب. ہے قیدیوں کی ہتھکڑی ڈھیلی، ہے قیدیوں کی ہتھکڑی ڈھیلی. صحیح. جبر میں اختیار ہے کچھ، یعنی ہتھکڑی تو لگی ہوئی ہے جبر کی، لیکن زنجیر اتنی بڑی ہے کہ ہم اس دیوار تک بھی جا سکتے ہیں، ڈھیلی ہے، اور اس دیوار تک بھی جا سکتے ہیں، ڈھیلی ہے ہتھکڑی. تو جس طرف منع کیا نہ جائیں، اس کے لیے بہت ابھی یہ کیسے معلوم ہو کہ اس بات کا ہمیں اختیار تھا یا نہیں؟ تو یہ ہم نے نماز پڑھی نہ پڑھی، اللہ کی یہی مرضی تھی، مجھے کیسے پتہ چلے کہ یہ میرے اختیار میں دے دیا گیا جیسے؟ تو اس کے لیے بہت آسان بات یہ ہے کہ حکم دلیل ہے اختیار کی. جس چیز کا حکم دینے والے نے آپ کو دیا ہے وہ یہ جان کر دیا ہے کہ آپ کو اس چیز کا اختیار ہے. آپ گھر جائیں گے تو کرسی سے ٹیبل سے نہیں کہیں گے پانی پلاؤ، بچے سے کہیں گے. آپ جانتے ہیں کہ یہ مجھے پانی پلا سکتا ہے. تو جتنے بھی احکامات ہیں اللہ کے، وہ دلیل ہے اس بات کی اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے، ہم چاہیں تو وہ کام کر سکتے ہیں. تو خودکشی کا کہیں حکم نہیں دیا ہے. زندگی کو بچانے کا تو حکم دیا ہے، ہرچند کہ وہ موت دے رہا ہوتا ہے، لیکن زندگی بچانے کی ہر کوشش پہ صلہ بھی دیتا ہے. تخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب. اچھا، زندگی اور موت کا وہ آپ کی صحبت میں الحمدللہ ایک دفعہ کر چکا تھا، اور فیضان ایکو ہوتا ہے کہ شہادت یہی تو ہے کہ کوئی شخص کسی کو قتل کر دیتا ہے تو وہ قتل تو ہو جاتا ہے،
لیکن کیونکہ اللہ قاتل نہیں ہے تو اس نے اس کو موت نہیں دیتا، وہ کہتا ہے تم نے قتل کیا میں زندگی دیتا ہوں. اور اس کے برعکس خودکشی میں وہ شخص اپنے آپ کو موت دیتا ہے، اللہ کہتا ہے میں نے بھی موت نہیں دیا ہے، اب تم یہ سزا والی زندگی علیحدہ کاٹو. تو اللہ کا حکم پھر آسان کر دوں گفتگو کو کہ حکم دلیل ہے اختیار کی. نماز پڑھنے کا حکم ہے تو ہمیں اختیار ہے، موت کا حکم نہیں ہے تو اس کا ہمیں اختیار نہیں دیا گیا ہے. چاہے ہر چند کہ آپ وہ عمل کر بھی لیں گے نا تو آپ اپنی اس موت کو نہیں پہنچیں گے جو اس کے حکم کے مطابق ہے، سزا ملے گی. حضرت عمر حضرت کعب کا یا حضرت جی حضرت ایک پیر میں کھڑا ہو جاؤ دوسرا بھی اٹھ گیا، اب یہ اختیار انہوں نے کہا یہ ایک یہ اختیار تھا اور یہ مجبور ہے، یہاں ایک جگہ مجبور ہو ایک جگہ با اختیار ہو. بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. اور ایک اور بھی بڑا خوبصورت ہے، آپ جب آپ لوگوں کی جب صحبت میں بیٹھتے ہیں تو خود ذہن کی گرہیں کھلتی چلی جاتی ہیں. مجھے ایک اور واقعہ بھی یاد ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جو تعاون والی معاملہ تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ کیوں جا رہے ہیں یہاں سے، تو انہوں نے کہا وہ بھی میں اللہ کے لیے ہی، یعنی اللہ کی تدبیر جو اللہ نے ہمارے لیے مقرر کی ہے اس کی تقدیر سے بھاگ نہیں رہا ہوں بلکہ یہ تقدیر کی طرف ہی لوٹنا ہے. حضرت عمر نے فرمایا تھا. مگر ہم تو ایسی ہستیوں کو جانتے ہیں اللہ والے جو ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تقدیر بدل دیتے ہیں تدبیر سے پہلے. آئے ہائے ہائے، تقدیر بدل دیتے ہیں تدبیر سے پہلے، تاثیر بدل دیتے ہیں تقریر سے پہلے. کیا کہنا. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ہمیں یقین ہے آپ سب لوگ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے، لیکن سوال ایک مرتبہ پھر دہرا دیتا ہوں کہ تاریخ اسلام کی اس ہستی کا نام بتائیے جنہوں نے اپنے بچے سے ایک سیب اس بنا پر چھین لیا تھا کہ وہ اس نے ان سرکاری سیبوں پہ سے اٹھایا تھا جن پر عوام کا حق تھا. حکمرانوں کو بھی یہ سوال سننا چاہیے عبرت کے لیے بھی، کیونکہ ان کے بچے تو پتہ نہیں کیا کچھ اٹھا رہے ہیں. کہ تاریخ اسلام کی اس ہستی کا نام بتائیے جنہوں نے اپنے بچے سے ایک سیب اس بنا پر چھین لیا تھا کہ وہ اس نے ان سرکاری سیبوں میں سے اٹھایا تھا جن پر عوام کا حق تھا. صحیح جواب دینے کے لیے ٹرپل اے لکھنے کے بعد اسپیس دیں، اس ہستی کا نام لکھیے اور 436 پر سینڈ کر دیجئے. اپنا نام اور شہر کا نام لکھنا نہیں بھولیے گا. صحیح جواب پر آپ کو ویسٹ پوائنٹ کی طرف سے عمرے کا ٹکٹ دیا جائے گا. وقفہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج کل جو میڈیا پر خواتین دوپٹے اترتے چلے جا رہے ہیں اور پردوں کا خیال نہیں ہے، اصل میں ہم موت کو بھول گئے ہیں. ہمارے ارد گرد اونٹ کی وجہ سے عزت پانے والے چوہے اپنی اوقات بھول جاتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عالم اور عالم میں خوش آمدید. اور چلتے ہیں آپ کی ای میلز کی طرف. AAA@geo.tv آپ یہاں پر ای میلز بھیجتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. میرا نام ہانیہ ہے، میں لاہور کی رہائشی ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ جب آج کا مرد ایک بیوی کے حقوق بھی پورے نہیں کر سکتا تو پھر وہ دوسری شادی کے پیچھے کیوں بھاگتا ہے؟ ہانیہ کا سوال علامہ حمزہ علی قادری صاحب کی طرف اور پھر ڈاکٹر فضل احمد صاحب. جی ڈاکٹر صاحب، یہ آج کل جو ہے وہ کیونکہ اس میں نفس کا بھی حصہ ہے، ہاں، تو سماعتیں بڑی متوجہ ہیں اور نگاہیں بڑی مرکوز ہیں میڈیا میں بھی اور ویسے بھی. کئی شادیاں اور ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے اسلام میں تو اجازت ہے حکم نہیں ہے. صحیح. تو اگر کچھ ایسے حالات ہوں، اولاد کی وجہ ہو، کہیں اور سفر ہو، کہیں اور قیام ہو اور علالت ہو، وصال ہو جائے پہلی بیوی کا، حالات ایسے ہیں تو ضرور کرنی چاہیے. لیکن اگر پہلی بیوی کا ہی حق ادا نہ ہو پائے تو پھر ذرا احتیاط کرنی چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے بعد شادی ایک مسئلہ ہے، اصل مسائل شادی کے بعد شروع ہوتے ہیں. جی. تو پھر انشاءاللہ اولاد بھی ہوگی دوسری شادی کے، کیونکہ آپ پہلے اور دوسرے بچوں کو یکساں رکھ سکیں گے. جی ہاں. یا ان کی جو ایک نفسیات کی جنگ ہے اس کرب سے جو وہ گزریں گے تو اس کا آپ سوچئے. لیکن اگر آپ اعتدال رکھ سکتے ہیں، عدل کر سکتے ہیں، حق ادا کر سکتے ہیں، اور حق کا تو پہلی بیوی سے معلوم ہو جائے گا نا اگر وہ اپنی خوشی سے اجازت دیتی ہے. اجازت کی پابندی کے بھی ہم آئلی قانون کے شق کے خلاف ہیں کہ پہلی بیوی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اجازت قانونی، یہ قانون غلط ہے کہ قانونی طور پہ اجازت لو، لیکن یہ حق ہے کہ حقانی طور پہ اجازت لو. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس سوال کے بجائے ہمارا ایک بڑا اہم سوال رہ گیا تھا، وہ میں چاہوں گا کہ آپ اس پر ریکویسٹ کروں گا اس کا جواب ضرور دیا جائے. یہ ہماری بہن نے پوچھا تھا کہ آج کل جو میڈیا پر خواتین دوپٹے اترتے چلے جا رہے ہیں اور پردوں کا خیال نہیں ہے، بلکہ چلیں پردہ تو واقعی خیال نہیں ہے، وہ تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن وہ جو بے حیائی کا فیکٹر عام ہوتا جا رہا ہے، بہت زیادہ بیرا روی کا شکار ہو گئے ہیں ہم لوگ، بے تکلفی امڈ آئی ہے گفتگو میں، عریانیت بڑھ گئی ہے. ڈاکٹر صاحب ذرا اس پر کوئی نصیحت بھی فرما دیجیے اور
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں ہم موت کو بھول گئے ہیں. ہاں دنیا حدیث میں آتا ہے نا، دنیا کی اولاد مت بنو، آخرت کی اولاد بنو. ہاں ولا تکونوا من ابناء الدنیا، دنیا کی اولاد میں سے مت بنو. وتکونوا من ابناء الآخرہ، آخرت کی اولاد بنو، یعنی آخرت کو یاد رکھو. اس وقت صورتحال جو ہمیں نظر آ رہی ہے میڈیا میں، ذرائع ابلاغ میں، خواتین کے رنگ روپ اور ان کے شکل و صورت کے لحاظ سے جو ہماری بہن نے دریافت کیا ہے، حقیقت میں لمحہ فکریہ ہے. فواحشات و منکرات کا ایک سیلاب ہے، ایک طوفان ہے، بے راہ روی کا ایک سیل رواں ہے جس کو روکنا بہت ضروری ہے. ہماری بچیاں غلط تربیت پا رہی ہیں ان کی وجہ سے. معاشرے کو کیا، دنیا کو کیا اسلام کا اور مسلمانوں کی تہذیب کا پیغام جا رہا ہے. یہ ہر یعنی ٹیلی ویژن اسٹیشن، ہر جو مالکان ہیں ان کے بھی سوچنے کا کام ہے کہ ہم قوم کو کیا سکھا رہے ہیں، قوم کی بیٹیوں کو کیا سکھا رہے ہیں. لباس کے لحاظ سے آپ دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ عورت اگر مرد کی مشابہت اختیار کرتی ہے اس پہ لعنت ہے. اور یہاں تو مشابہت بھی نہیں ہے بلکہ جسم پہ کپڑے تنگ سے تنگ ہوتے جا رہے ہیں، جو انتہائی یعنی مذموم عمل ہے. ڈاکٹر صاحب اس پر ہر ایک کو گرفت کرنی چاہیے اور ہر ایک کو تنبیہ کرنی چاہیے، ہر ایک کو نصیحت کرنی چاہیے کہ معاشرے کا کردار کیا ہونا چاہیے، معاشرے کا منظرنامہ کیا ہونا چاہیے. پاکستان ایک اسلامی معاشرے کے قیام کے لیے عمل میں آیا تھا، آج وہ اسلام کہاں، اسلامی معاشرہ کہاں. ہندوستان کے معاشرت نے ہمارے معاشرے پر غلبہ حاصل کر لیا ہے، مغرب کے معاشرے نے ہمارے معاشرے پر غلبہ کر لیا ہے. لہذا اگر ہمیں اپنی قومی غیرت و حمیت کا اظہار نہیں کرنا ہے تو جو چاہے کر لو. جو جس کے پاس حیا نہیں وہ جو چاہے کرے، حدیث کے الفاظ ہیں. جس میں حیا نہیں تو وہ جو چاہے. مجھے خوشی ہے کہ ہماری قوم کی بیٹی، ایک بیٹی ملالہ جس نے چراغ روشن کیا علم کا، اور مجھے اجازت ہو تو کہنے دیجئے کہ سعدیہ وارثی جیسی بیٹیاں بھی تو ہیں جو یورپ میں رہ کر ہم جنس پرستی اور ان کی شادیوں کے خلاف اس نے آواز اٹھائی ہے. عافیہ صدیقی جیسی بیٹیاں بھی ہیں جنہوں نے اسیری میں بھی اپنے سر سے اسکارف یا دوپٹہ نہیں اترنے دیا. بالکل صحیح، بالکل صحیح، یہی شان اسلام ہے. بالکل ٹھیک، بالکل صحیح. میں بہت شکر گزار ہوں علامہ سید حمزہ علی قادری صاحب آپ کا، پروفیسر ڈاکٹر فضل احمد صاحب آپ کا. آپ دونوں شخصیات عالم اور عالم میں تشریف لائیں. ناظرین کرام، اس کے ساتھ ہی عالم اور عالم کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. ایک قصہ مشہور ہے کہ تھوڑا سا کوشش کروں گا آپ کے لبوں پر مسکراہٹ بھی آ جائے، لیکن ہے بڑی سنجیدہ بات. اور ایک مرتبہ ایک اونٹ کی مہار ایک چوہے کے ہاتھ میں آ گئی. اب ہوا یہ کہ چوہا اونٹ کی مہار تھامے آگے آگے گھمنڈ سے چلا جا رہا ہے اور اونٹ چوہے کے پیچھے بڑا بادب چل رہا ہے. چوہا ہر تھوڑی دیر بعد پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے اور سوچتا ہے کہ میں کتنا طاقتور ہوں، اتنا بڑا اونٹ میرے روب میں ہے اور میرے حکم کا تابع ہے. بس اسی وجہ سے چوہے کی چال میں تھوڑا سا غرور آ گیا اور اونٹ ساری بات بھانپ گیا کہ چوہا اس قدر اکڑ اکڑ کر کیوں چل رہا ہے. مگر اونٹ خاموشی سے مؤدب بنے چلتا رہا، یہاں تک کہ آگے بڑی سی نہر آ گئی. اب چوہا رک گیا. اونٹ نے دیکھا تو بولا بھائی کیوں رک گئے ہو؟ چوہے نے جواب دیا کہ آگے تو بڑی نہر آ گئی ہے، آگے کیسے جایا جائے؟ اونٹ کہنے لگا تم تو بڑی بہادر ہو، تم میں بڑی طاقت ہے، میری مہار تھامے ہوئے ہو، تو تم پانی میں قدم رکھو اور نہر پار کر جاؤ. چوہا تھر تھر کانپنے لگا، بولا بھائی نہیں، مجھے تو ڈر لگتا ہے، یہ پانی تو مجھے تنکی کی طرح بہا کر لے جائے گا. اونٹ نے کہا نہیں نہیں، ڈرو بالکل نہیں، پانی زیادہ تو نہیں، یہ دیکھو میں تیرے سامنے پانی میں اترتا ہوں اور گہرائی کا پتہ لگاتا ہوں. اونٹ نہر میں اترا تو پانی اس کی ران تک آیا. اونٹ نے کہا کہ دیکھو چوہے میاں، پانی زیادہ نہیں ہے، اگر ہوتا تو میں ڈوب جاتا، یہ تو بس ران تک ہی ہے، یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. چوہے نے کہا کہ بھائی تیرے نزدیک معمولی اور چھوٹی شے میرے لیے جان کا خطرہ ثابت ہوگی. تیری ران کا پانی تو میرے سر سے بھی 100 گز اوپر آئے گا اور جس میں ڈوب کر میری لاش کا بھی پتہ نہیں چلے گا. اونٹ نے یہ سننے کے بعد پھر جلال میں آ کر کہا کہ جب تجھے معلوم ہے تو پھر تو اپنی اوقات میں کیوں نہیں رہتا؟ کیا جواب! خود کو بڑا پہلوان اور بہادر سمجھتا ہے اور اب تھر تھر کانپ رہا ہے. پھر آئندہ ایسی گستاخی نہ کرنا، کیونکہ کہیں اس چنگاری سے تیرا جسم نہ جل جائے جو میرے واسطے تو صرف ایک شعلہ ہوگی لیکن تجھے جلا کر بھسم کر دے گی. بات یہ ہے جی، بات یہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ارد گرد اونٹ کی وجہ سے عزت پانے والے چوہے اپنی اوقات بھول جاتے ہیں. ہمارے ارد گرد ہیں ایسے کئی چوہے ہیں.
اور آمد و رفت کا علامہ صاحب در کیا کھلتا ہے کہ چوہے اپنے آپ کو اونٹ سے بھی برتر سمجھنے لگتے ہیں. اگر کچھ دیر کے لیے ڈاکٹر صاحب مہار مل ہی گئی ہے, کچھ دیر کے لیے مہار مل ہی گئی ہے, تو اس ذمہ داری کو عجز و انکساری سے ادا کرنے میں نجات ہے. ورنہ یہ غرور کہ اونٹ میرے بغیر چل ہی نہیں سکتا, جی اونٹ میرے بغیر چل ہی نہیں سکتا, یہ تو ایک خود فریبی ہے. اور ایسے چوہے آج ہر شعبے میں موجود ہیں. کسی کو اللہ نے علم کی مہار دے دی ہے تو وہ اپنے آپ کو اتنا بڑا عالم سمجھنے لگا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں میں میری رائے کے خنجر سے اس شاخ کی دل آزاری کرتے ہوئے اپنا الگ راستہ نکالنے کی کوشش. حضور کے علم پہ کلام کرتے جی میری رائے. اور کوئی اگر اقتدار کے سنگھاسن کی مہار تھامے ہوئے ہے تو ظلم, بے حسی اور رعیت سے لاپرواہی کے نئے کوہ ہمالیہ تخلیق کر رہا ہے. اور کسی کو اگر قوم کی قیادت کی مہار عطا کر دی گئی ہے تو وہ انا کے محفوظ محل میں چھپ کر اپنے نفس کی غلامی میں اس حد تک آگے جا چکا ہے کہ لاشوں کے نظارے اسے سکون عطا کرتے ہیں. اور اگر کسی کو سچ کے اظہار کی مہار مل گئی ہے تو وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر اسی سچ کا پرچار کرتا ہے جس سے اس کے دشمن کو تکلیف ہو, حالانکہ وہ اور شاید اس کے پیارے بھی کسی ایک ایسے ہی سچ کی مار ہوں گے. بس اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایسے چوہوں کے شر سے محفوظ رکھے. آپ سن لیجئے, پبلک سنے تو سنے. جی سورج کو گرہن میں نہیں دیکھا شاید, اور چاند کو گھن میں نہیں دیکھا شاید, اے حسن دو روزہ پہ کرنے والو یوسف کو کفن میں نہیں دیکھا. اللہ اکبر, اللہ. اے حسن دو روزہ پہ کرنے والو یوسف کو کفن میں نہیں دیکھا شاید. اللہ اکبر. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. پروگرام پیش کرتے ہوئے کوئی غلطی, کوئی سہو تو اپنے رب کے حضور معافی کا خواستگار اور توبہ کا طلبگار ہوں. عامر لیاقت حسین کو عالم اور عالم سے اجازت دیجیے اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. مذہب زیادہ مقدم ہے یا کلچر؟ کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جس کی تہذیب نہ ہو. کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جس کی تہذیب نہ ہو. اور کوئی تہذیب ایسی نہیں جس کا کوئی مذہب نہ ہو. بھائی واہ. توبہ کرتے رہو, کاملین میں سے نہیں تو تائبین میں سے ضرور اٹھائے جاؤ. کیا کہنے. جس نے ہمیں پکار لیا ہم اس کے ہو لیے. ہم لوگ سادہ دل ہیں, محبت سے بولیں.